السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ عفریت نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا۔ وہ اس سے دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہیہ کا عجیب و غریب منظر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہہ تک جا پہنچے۔ اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئے۔ آصف بن برقیہ نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا دروازہ یاقوت کا، تیسرا دروازہ ہیرے کا اور چوتھا دروازہ زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر داخل نہیں ہوا تھا، حالانکہ قبہ سمندر کی تہہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا، میری والدہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، خداوندہ اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبے کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور میری پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے، یعنی جاتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نامانوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان کہنے لگا، حضور، مجھے میری ہی جگہ واپس بھجوا دیں تو مناسب رہے گا۔ اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے قبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچو، والدین کی فرما برداری کرو۔ آج کل بہت سارے لوگ
اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو اور اطاعت نہ کرتی ہو تو قرآن پاک کی ان 2 آیات کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ تعالی ان آیات کی برکت سے آپ کی اولاد نیک اور صالح بن جائے گی، اتنی نیک بن جائے گی کہ لوگ رش کریں گے۔ پہلی آیت ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ نمبر 2، دوسری آیت سماعت فرمائیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔